اللہ نے گھر سجایا زہرا بطول دا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اس تو بڑا کوئی گھر ہو سکتا ہے؟ اس تو بڑا کوئی در ہو سکتا ہے؟ اس تو بڑی کوئی دہلیز کوئی چاکھٹ ہو سکتی ہے؟ اللہ نے گھر سجایا زہرا بطول دا رتبہ خدا ودھایا زہرا بطول دا رتبہ خدا ودھایا زہرا بطول دا کیونکہ یوم ولادت ہے مخدومہ کونین کی، یوم ولادت ہے شہزادی جنت کی، یوم ولادت ہے بدعہ رسول کی، تو اللہ نے گھر سجایا زہرا بطول دا رتبہ خدا ودھایا زہرا بطول دا سبحان اللہ شیر خدا نے شوہر تے بابا رسول ہے سبحان اللہ سبحان اللہ شیر خدا نے شوہر تے بابا رسول ہے حسن حسین جایا زہرا بطول دا حسن حسین جایا زہرا بطول دا جیدے ادب دی خاطر جیدے ادب دی خاطر اٹھ دے رسول نے سبحان اللہ جیدے ادب دی خاطر اٹھ دے رسول نے کہیں بھی نہ شان پایا زہرا بطول دا کہیں بھی نہ شان پایا زہرا بطول دا اہل نظر جے ویکھن دل دی نظر دے نال اہل نظر جے ویکھن دل دی نظر دے نال ثانی نے رب بنایا زہرا بطول دا ثانی نے رب بنایا زہرا بطول دا تیری نسل پاک میں ہے سبحان اللہ بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا سبحان اللہ تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو بزرگوں اللہ کریم حاکم الحاکمین کا کروڑا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو آج پھر درس قرآن کی ہفتہ وار نشست میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب فرمائی دعا ہے اللہ کریم حاکم الحاکمین ہم سب پر اپنی رحمت خاص نازل فرمائے سیدہ طاہرہ طیبہ زاہدہ عابدہ راقیہ ساجدہ حضرت فاطمہ الزہرا ام ابیہا رضی اللہ عنہا آپ کی ولادت کے صدقے اللہ ہر بیمار کو شفا نصیب فرمائے ہر دنیا سے جانے والے کی کامل بخشش فرمائے اللہ ہر بے اولاد کی جھولی حسنین کی جوڑی کا صدقہ اولاد سے مالا مال فرمائے اور جتنے مسلمان فلسطین و کشمیر میں یہود و حنود کے خلاف جذبہ جہاد سے لڑ رہے ہیں اللہ سب کو فتح نصرت سے امکنان عزیز دوستو آج ہم اس ہستی کا ذکر کرنے اور سننے جا رہے ہیں کہ جس ہستی کو رب کائنات نے اپنے محبوب کی جھولی میں ڈالا اور محبوب نے
اس ہستی کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا. سبحان اللہ. ایسی ہستی کہ جن کے بابا نبیوں کے امام ہیں، اللہ اکبر. اللہ اکبر. جن کے شوہر ولیوں کے امام ہیں، سبحان اللہ. جن کے شہزادے جنتیوں کے امام ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی بڑی ذات حضرت طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی. اللہ اکبر. اگر ہم ان کی عظمت اور شان کے قصیدے پڑھنا شروع کرتے ہیں، لکھنا شروع کرتے ہیں، تو عمریں ہماری کم ہیں، مگر ان کی عظمت و شان بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی وہ شان والی ہیں کہ 20 جمادی الثانی کو پیدا ہوتی ہیں میرے رسول کے گھر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ولادت ہوتی ہے میرے محبوب کے گھر میں. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشخبری لے کے آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں مائی محبوبہ، رب ذوالجلال نے آپ کو چوتھی بیٹی عطا فرمائی ہے. کون سی بیٹی عطا فرمائی؟ میرے نبی کی 4 شہزادیاں ہیں. کتنی شہزادیاں ہیں؟ گج بج کے بولو، کتنی شہزادیاں ہیں؟ ہاں، انہاں 4 دے نال ہی بیڑا پار ہونا ہے. میرے پاک نبی کی 4 شہزادیاں ہیں. حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ 4 شہزادیاں ہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ جب میں چوتھی بیٹی کی خبر لے کے آئی، اپنے محبوب کی طرف تو دل میں کھٹکا تھا کہ پے در پے 4 شہزادیاں، 4 بیٹیاں. عرب کے اندر لوگ اس کو معیوب سمجھتے تھے، لوگ اس کو عیب سمجھتے تھے. بیٹی کا باپ ہونا، بیٹی کی ولادت کو دن کو وہ منحوس سمجھتے تھے. آپ فرماتی ہیں کہ دل میں کھٹکا تھا، خدشہ تھا کہ جب میں چوتھی بیٹی کی خبر دوں گی تو ان کے دل نازنی پر کیا گزرے گی. حضرت ام ایمن فرماتی ہے میں آئی دوڑ کے، میں نے آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کب کپاتی ہوئی میری آواز تھی، لڑکھڑاتے ہوئے میرے قدم تھے، پسینے سے شرابور میرا چہرہ تھا، کانپتے ہوئے میرے ہاتھ تھے. عرض یا رسول وسلم، آپ کو اللہ نے چوتھی بیٹی عطا فرمائی ہے. محبوب کی جب محبوب کے کانوں میں، محبوب کی سماعت میں چوتھی بیٹی کی خبر ہوتی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، پائے پیادہ جالین پہنے بغیر قبلی والے تیزی سے اٹھتے ہیں، حضرت خدیج الکبریٰ کی جانب بڑھتے ہیں، جا کر بیٹی کو اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں. حضرت ام ایمن کہتی ہے میرے نبی مجھے فرماتے ہیں جاؤ ام ایمن، مکے میں اعلان کر دے محمد ہر چوتھی بیٹی کا باپ ہو گیا ہے. 7ویں دن آنا، مبارکباد بھی دیتے جانا، مٹھائیاں بھی کھاتے جانا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. یا غوث اعظم دستگیر. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی کو سینے سے لگایا اور مکے والوں کو بتایا لوگوں، بیٹیاں پیدا ہو تو وہ منحوس دل نہیں ہوتے، وہ تو خوش نصیبی کے دل ہوتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اپنی رحمت کا حصہ اپنے بندے کی جھولی میں ڈالا ہوتا ہے، اپنے کرم کا حصہ اپنے بندے کی جھولی میں ڈالا ہوتا ہے. آقا کریم فرماتے ہیں بیٹا پیدا ہو تو رب کہتا ہے جا اپنے باپ کا بازو بن جا. بیٹی پیدا ہو تو رب فرماتا ہے اے بیٹی جا، تو جس گھر میں جا رہی ہے، جس کے گھر کے اندر تم پھول بن کے جا رہی ہے، تو محبتوں کی خوشبو مہکاتی رہنا، میں تیرے باپ کا خود بازو بن جاؤں گا. جہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں وہاں رحمت پروردگار نازل ہوتی ہے. جہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہے وہاں اللہ کی رضا پیدا ہوتی ہے، نازل ہوتی ہے. جہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہے وہاں رب ذوالجلال کا خاص کرم نازل ہوتا ہے. میرے پاک نبی فرماتے ہیں جس نے بیٹی کی پیدائش پر خوشی منائی مجھ محمد کی طرح، جس نے بیٹی کی پیدائش پر مٹھائی کھلائی مجھ محمد کی طرح، اور اس کی پرورش و تربیت کرتا رہا، کل قیامت کے دن آقا
آقا فرماتے ہیں میرے ساتھ یوں کھڑا ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی ہیں، جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ شب ابی طالب ہے، آقا کریم علیہ السلام کو صحابہ کرام کو محصور کر دیا گیا۔ اہل مکہ نے 3 سال تک سوشل بائیکاٹ رکھا، آپ کو محصور رکھا، قید رکھا شیب ابی طالب کے اندر۔ تو اس وقت کیا تھا، صحابہ کرام گھاس اور پتوں سے گزارا کر رہے ہیں، میرے باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتوں اور گھاس سے گزارا کر رہے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا بچپن میں ہے، 3-4 سال کی عمر ہے، آقا کریم بیٹی کی طرف دیکھتے ہیں تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی طرف دیکھتے ہیں کہ بچی ہے، بھوک سے ملائے گی، بچی ہے، بھوک سے تڑپے گی، لیکن کیا دیکھتے ہیں، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا قریب آتی ہے، اپنے آنچل سے بابا کا ماتھا صاف کرتی ہے، بابا کی آنکھیں صاف کرتی ہے، عرض کرتی ہے بابا کیا ہوا، دنیا کی نعمتیں نہ ملے مجھے اس بات کا غم نہیں، قیامت میں جنت تو ہماری ہے، قیامت میں جنت تو ہماری ہے۔ میرے باپ نبی نے اپنی شہزادی کو سینے سے لگا کے کہا اے لوگوں سن لو، الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا، فاطمہ میرے جگر کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بے مثل و بے مثال ہے، میرے آقا کا جسم بے مثل و بے مثال ہے، جس نے میرے قریب کے جسم کے کسی ایک حصے میں عیب نکالا اس کا ایمان ختم، اس کا ایمان، جس نے میرے قریب کے کسی ایک بال مبارک کی توہین کی اس کا ایمان ختم، میرے محبوب کے جسم کے کسی ایک حصے کی توہین کی اس کا ایمان ختم۔ آقا فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا، جس نے فاطمہ الزہرا کی عزت کی ہے اس نے رسول کی عزت کی ہے، جس نے فاطمہ الزہرا کا ادب کیا ہے اس نے میرے رسول کا ادب کیا ہے، جس نے حضرت بی بی طیبہ طاہرہ سیدہ پاک کی توہین کی ہے اس نے رسول کی توہین کی ہے۔ جیسے اللہ کے حبیب کی توہین کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، ایسے بی بی پاک کی توہین کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ طیبہ طاہرہ حامدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت بی بی طیبہ طاہرہ، آپ کی عظمت و شان کیا ہے، آپ کی عظمت و شان کیا ہے، آپ کی سیرت و مقام کیا ہے کہ میرے رسول کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہوتی آقا کے گھر میں آتی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کے راوی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی شان کی جتنی بھی حدیث ہیں ان سب سے زیادہ راوی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ جب گھر تشریف لاتی اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بی بی فاطمہ الزہرا جب گھر میں تشریف لاتی میرے حبیب اپنے بستر مبارک سے اپنی چاروں بھائی مبارک سے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور میرے قریب بڑھ کر بیٹی کو سینے سے لگاتے اور بی بی پاک کا ماتھا چوما کرتے تھے، بی بی پاک کا ماتھا چوما کرتے تھے، محبت کے ساتھ ماتھا چومتے اور سرکار اپنے ساتھ بٹھاتے اپنے مسرح پر، حضرت بی بی پاک کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی شہزادی کی ہاں تشریف لے جایا کرتے اما عائشہ صدیقہ فرماتے بی بی فاطمہ الزہرا کھڑی ہو جاتی تھی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے استقبال کرتی جیسے بیٹی اپنے باپ کا استقبال کرتی ہے یا امتی اپنے نبی کا استقبال کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کھڑے ہو کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کیا کرتی تھی تو میرے پاک نبی فرمایا کرتے اے بیٹی فاطمہ رب کائنات نے مجھے نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا ہے اور تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، یا غوث آدم دستگیر۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا نام آپ کی ذات مشکل کشا ہے، جس کا کوئی کام نہ بن رہا ہو، جس کا کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو وہ زہرا پاک کا وسیلہ پیش کرتے مالک کبھی اس کا وسیلہ رد نہیں فرماتا ہے۔ جلال آباد کا ایک کلندر ہے، جلال آباد افغانستان کا علاقہ ہے، وہاں کا ایک کلندر ہے، مدینہ پاک میں جاتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری
मुआशरा अदब के लायक है। मदीने के रहने वाले बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। मैं जब जाता हूँ ना वहां पर, मेरे अजीज रिश्तेदार वहां पर काम करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कभी अपनी किस्मत पर ये ना कहा करो कि हम कितने बदनसीब हैं कि यहाँ पर पड़े हुए हैं, हमारे काम नहीं लगते हैं, हम यहाँ मजदूरियां करते हैं, हमसे तुम लोग खुशनसीब हैं। कि ना ये ना कहा करो, क्योंकि क़यामत के दिन रब ज़ुल जलाल ने पूछना है, बताओ तुम क्या करके आए हो, तुम क्या करके आए हो, तुम क्या करके आए हो। और मदीने में अगर रहने वाला कोई धोबी है तो कहेगा महबूब मालिका तेरे महबूब के शहर के रहने वालों के कपड़े धोता रहा हूँ, जो वहां का बिस्तरी है या अल्लाह तेरे महबूब के शहर मदीना की तामीर करता रहा हूँ, जो वहां का मजदूर है कहेगा या अल्लाह तेरे महबूब के शहर की रेत उठाता रहा हूँ, रोड़े उठाता रहा हूँ, जो सफाई करने वाला है कहेगा महबूबा तेरे महबूब की गलियों की सफाइयां करता रहा हूँ। इससे बड़ी क्या खुशनसीबी हो सकती है। ये ना देखो कि मेहनत मजदूरी करके पैसा कमा रहे हो, ये देखो कि तुम अपनी आखिरत को कैसे संवार रहे हो, अपने आखिरत को। मैंने कहा कि हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुतानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन है, मेरे आका सल्लल्लाहु की औलाद की औलाद की औलाद की औलाद की आगे औलाद है। अगर उनके दर पर, उनकी चौखट पर, अंदर नहीं बाहर के हिस्से पर झाड़ू दे रोजाना एक हिंदू औरत झाड़ू दे इस आदत में उसके मौत आ जाए तो लोग उसको जाकर उसकी चिता को, उसके जिस्म को आग में जलाते रहे, आग दुनिया की असर ना करे, जिस्म पे आग लगाए, आग दुनिया की उस पर असर ना करे। हिंदू कहे क्यों नहीं चल रही, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया कहें झाड़ू मेरे दरवाजे पर दिया करती थी, सफाई मेरे दरवाजे की करने वाली हो और इस पर आग असर करे, तुम्हें क्या खबर, मरने से पहले मेरे माही महबूब ने इसको कलमा भी पढ़ा दिया है, मोमिन भी बना दिया है। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद या गौसियात दस्तगीर। मैंने कहा अगर गौस आलमीन के दरवाजे पर हिंदू औरत झाड़ू दे तो रब उसको मायूस नहीं करता, उसको नाउमीद नहीं करता, तो रहमतुल लिल आलमीन के शहर में झाड़ू देने वाले को अल्लाह कैसे नामुराद बनाएगा। एक कलंदर है जलालाबाद का, ऐसा कलंदर के जलालाबाद में जब उसका दिल करता आंखें बंद करता कमली वाले की ज़ियारत हो जाती, ऐसा मकाम था फराफिल रसूल के मकाम पर फाइज, आंखें बंद करता है, कमली वाले की ज़ियारत हो जाती है, बिस्तर पर सोता है, आका की ज़ियारत हो जाती है, दरूद शराब पढ़ने लगता है, चेहरा वहाँ सामने आ जाता है। कितने मकाम वाला वो कलंदर होगा, कितने मकाम वाला होगा अल्लाह का वली। दिल में ख्याल आया कि महबूब के शहर मदीना चलते हैं, सुभान अल्लाह। ये दिल में ख्याल बहुत सब ख्यालों से अच्छा ख्याल है, सब ख्यालों से। और सूफिया कराम फरमाते हैं जिसका ज़हन अच्छे ख्यालों से भर जाए उसकी मंजिल अच्छी हो जाती है। अपने ज़हन के ख्याल सुथरे रखा करो, अपने ज़हन के ख्याल सुथरे रखा करो, अच्छे रखा करो, फिर देखो मंजिल कितनी अच्छी मिलती है। दिन और रात महबूब का तसव्वुर रखा करो, फिर देखना दिनों में भी महबूब मुलाकात करेंगे, रातों में भी महबूब मुलाकात किया करेंगे। तो दिल में ख्याल आया कि महबूब के शहर मदीने चलता हूँ। मदीना तैयबा वो पहुँचता है, कलंदर मदीने की सरजमीन पर पहुँचा, गाड़ी से नीचे उतरा, वहाँ का एक कुल्ली खड़ा था, मदीने का कुल्ली, मदीने का कुल्ली, मदीने का कुल्ली। यारो मदीने का गदागर लाजवाब है, मदीने के कुल्ली की क्या ही बात है। उससे कहा उस कलंदर से अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा सामान उठा लूं, तुम्हारा सामान सर पे रख लूं, मंजिल तक ले जाओ, जो मजदूरी बनेगी मुझे दे देना। कलंदर ने कहा उठा लो। कुल्ली ने सामान उठाया, बैग को ठोकर लगती है, किसी तरह से प्याला उसके सामान से निकलता है, जमीन पर गिरता है, प्याला टूट जाता है।
وہ قلندر جس میں پانی پیتا تھا، چائے پیتا تھا، دودھ پیتا تھا، وہ پیالہ ٹوٹ جاتا ہے، اس قلندر کو جوش آتا ہے، جذبہ آتا ہے اور وہ تھپڑ دے مارتا ہے اس کلی کے منہ کے اوپر، کہا مجھے پتا نہیں کہ تم نے میرے برتن کو توڑ دیا، تمہیں پتا نہیں کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کتنے مقام کا مالک ہوں۔ اس نے مدینے کی کلی کو تھپڑ مارا، مدینے کے کلی نے کچھ نہیں کہا، اس نے مسکرا کے دیکھا، اس نے کہا بادشاہو آپ جہاں سے آئے ہو آپ قابل تحسین ہو کہ آپ مدینے آئے ہو، آپ مدینے آئے ہو، آپ تھپڑ مار سکتے ہو کیونکہ میں تو ہوں ایک کلی اور آپ ہیں بادشاہ۔ سامان لے گیا، بندر پر سامان رکھا، وہ قلندر آتا ہے مدینہ طیبہ میں سرکار کی بارگاہ میں واجہ شریف کے سامنے سلام پیش کرتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے شریعت سے، درود و سلام پڑھتا ہوا آنکھیں بند کروں گا تو محبوب کا چہرہ سامنے ہوگا، درود و سلام پڑھتا ہے آنکھیں بند کرتا ہے، کملی والے کی زیارت نہیں ہوتی، پھر نماز میں کرتا ہے تصور کرتا ہے زیارت نہیں ہوتی، پھر رات کو تصور کرتا ہے زیارت نہیں ہوتی، رات کو جاگ میں گزار دیتا ہے، دن کو جاگ میں گزار دیتا ہے، کملی والے کی زیارت نہیں ہوتی، نہ کھانا کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، نہ ناشتہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دن گزرا ہے، دوسرا دن گزرا ہے، تیسرا دن گزرا ہے، چڑھ کے کہتا ہے کملی والے جلال آباد میں تھا تو صبح و شام آپ کی زیارت ہو جاتی تھی، مدینے آیا ہوں تو زیارت سے محروم کر دیا گیا ہو، مدینے آیا ہوں تو آپ کی جلوے سے محروم کر دیا گیا ہو۔ دن رات گزرتے گزرتے 15 روز بیت گئے، کتنے دن بیت گئے، کتنے دن بیت گئے، محبوب کی زیارت نہ ہوئی، سوکھ کر کانٹا ہو گیا، سوکھ کر کانٹا ہر وقت رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے کہ مجھے محبوب کی زیارت کیوں نہیں ہو رہی، تڑپ رہا ہے۔ ایک اہل نظر کا اس کے قریب سے گزر ہوا، صاحب نظر کا اس کے قریب سے گزر ہوا، کیونکہ مدینہ طیبہ ہے نظر والوں کی سرزمین، بے شک بے شک، سبحان اللہ، وہ بے نظروں کی سرزمین نہیں، مدینہ ہے نظر والوں کی سرزمین، اور مدینہ طیبہ کے اندر تو وہی رہتا ہے جو نظر رکھتا ہے، کوئی ایسا بندہ مدینے میں رہتا نہیں جس کی نظر خراب ہو، نظر خراب والے کا تو مقدر ہی نہیں مدینے میں رہنا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر مدینہ میں لیٹا ہے، وہ رو رہا ہے، اب سنتا ہے، ایک اہل نظر کا گزر ہوتا ہے، وہ اس سے دامن تھام کے کہتا ہے کیا بات ہے، کیوں اب سنتا ہوں مدینے میں آ کر؟ وہ شہر مدینہ اور بندہ اداس ہو، کملی والے کی سرزمین ہو اور بندہ اداس ہو، رحمت للعالمین کا ڈیرا ہو اور بندہ وہاں پریشان ہو، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر تو پریشان جاتے ہیں، خوشحال ہو کے آتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اندر سے نیت خالص ہو، اندر سے نیت کیا ہو؟ یہ نیت ہو کہ محبوب سے ملنے جا رہا ہوں، کیا نیت ہو کہ محبوب سے، یہ نیت نہ ہو کہ وہاں جا رہا ہوں یہ کام کروا کے آؤں گا، وہاں جا رہا ہوں یہ دنیا کے مال انبار اکٹھے کروا کے آؤں گا، نہیں، کہے کہ محبوب سے ملنے جا رہا ہوں۔ پھر اللہ جب یہ نیت لے کے بندہ جاتا ہے، اللہ کسی چیز کی کمی نہیں دیتا اس کو، اللہ کسی چیز کی کمی نہیں دیتا، کمی اسی میں رکھتا ہے جس کی نیت میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ نیت رکھ تو تقوی رکھ، محبوبہ والا، تو تقوی رکھ محبوبہ والا، وہ اللہ کے ولی قریب سے گزرتا ہے کہ تو اداس ہے، اس نے کہا میرا یہ مسئلہ ہے، اس نے کہا حل نہیں ہو رہا، اس نے کہا حل نہیں ہو رہا، اس نے کہا میں تجھے اس کا طریقہ بتاتا ہوں، اس کا طریقہ بتاتا ہوں، اس نے کہا طریقہ کیا ہے؟ کہا کہ جلال آباد کے اندر رات بسر کر جنت البقیع کے دروازے میں، کہاں پر؟ جنت البقیع پاک کے دروازے میں بسر کر، جب صبح کا ابھی اندھیرا باقی ہوگا، سورج دنیا میں نہیں آتا، اندھیرا باقی ہوتا ہے، اس لمحے جنت البقیع سے ایک پردہ پوش خاتون آتی ہے،
अकबर बहुत मर्द खातून आती हैं सुभान अल्लाह और वो आकर माही महबूब के कदमों में बैठ जाती है। आज तक किसी ने उनकी सूरत को नहीं देखा है, अल्लाह अकबर आज तक किसी ने उनके जिस्म के किसी हिस्से को नहीं देखा है, मगर इतना मालूम है कि जब वो महबूब के रोजे के सामने आकर बैठती है और आकर जो चेहरा करती है सामने, जिसके लिए फरियाद करती है, मालिक उसी को रंग देता है, सुभान अल्लाह मालिक उसी को रंग देता है। रंग देता है। कहा कि वो हस्ती कौन है? कहा मेरे नबी की शहजादी है, मेरे नबी की। यकीन जानिए मुझे भी जब कोई मसला दरपेश हो मदीना तैयबा में, वहां तो मसले पे दरपेश होते नहीं ना, अगर कोई हो भी जाए, मैं जन्नतुल बकी पाक के बाहर खड़ा होके बीबी पाक के कदमैन वाली जगह पे सामने खड़ा होके कहता हूँ, बीबी सैन आज आ गया हूँ आपकी चौखट पे, आप अपने बाबा से सिफारिश कर दें, हम तो इस काबिल नहीं, आप सिफारिश कर दें तो अल्लाह हम पर करम कर देगा। उसी लम्हे अल्लाह मेहरबान हो जाता है। नाराए तकबीर, अल्लाह नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या नाराए गौसिया। अहले नजर उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम ऐसा करो वहीं पर डेरा लगा लो, वहीं पर वो डेरा लगा लेते हैं, वो जलालाबाद के कलंदर वहीं डेरा लगा लेते हैं। रात के अंधेरा बाकी था, उसने देखा जन्नतुल बकी पाक से एक बात मर, और हर किसी को भी वो नजर नहीं आती है, हर किसी को भी वो नजर है, नजर वालों को नजर आती है, बेनजरों को नजर नहीं आती है। इसलिए तो शायर ने कहा अहले नजर जे वेखण दिल दी नजर दे नाल, अहले नजर जे वेखण दिल दी नजर दे नाल, सानी नहीं बढ़ाया रब ने ज़हरा बतूल दा। सुभान अल्लाह मैं जो साहिब नजर को नजर आती है, हर किसी को नजर नहीं आती। देखा कि जन्नतुल बकी से बाप पर बुर्का पोश खातून आती है, रोज़ा रसूल के सामने आकर बैठ जाती है और कमली वाले के सामने बैठती है, तो वो जलालाबाद के कलंदर दौड़ के जाता है, पीछे खड़े होकर आज से तब्बा जान आप अपनी जोड़ी का सदका, असरैन करीमैन का सदका अपने बाबा से सिफारिश कर दे तो आवाज आती है, बीबी तैयबा तायरा की आवाज आती है, ओ कलंदर तुम्हें पता नहीं ये मदीना है, तुम्हें पता नहीं ये मदीना है, और तूने मदीने के कुल्ली को थप्पड़ मारा, अल्लाह अकबर तूने मदीने के कुल्ली को थप्पड़ मारा, और फिर तू कहता है मदीने वाला तुझे अपने रुखे ज़ेबा दिखा दे, फिर तू कहता है मदीने वाला तुझे अपना जलवा हुस्न दीन दिखा दे। फरमाया ऐसा मुमकिन नहीं, जो महबूब के शहर में रहने वाला होता है वो महबूब का महबूब होता है, बेशक वो महबूब का महबूब होता है। महबूब होता है। ये शहर मदीना है, तूने जुल्म किया, तुमने आते ही मदीने वाले को थप्पड़ मार दिया, महबूब के शहर की खिदमत करने वाले खादिमीन को तुमने बुरा कहा। ये हम सब के लिए लम्हा फिक्र है, हम वहां पर जाकर न जाने क्या क्या बातें करते हैं उन खुदान के बारे में, उन लोगों के बारे में। यारो जैसे सही जिस तरह के सही, ये तो देखो किसके शहर में खड़े हैं, और ये तो देखा करो किसके शहर की वो नौकरी कर रहे हैं, ये तो देखा करो कि किसके शहर में खड़े होकर किसके मेहमानों को वो संभाल रहे हैं। बीबी पाक ने फरमाया तुझे पता नहीं ये शहर मदीना है। वो कलंदर कहता है मेरी आंखें खुल गई, आंखें खुल गई, दौड़ा मैं फिर दीवाना वार मदीने की गलियों में, मदीने के बाजारों में दौड़ता फिरा कि ढूंढूं वो कलम और कुल्ली कहां मिलेगा। देखा मस्जिद नबवी के कोने में कुल्ली बैठा हुआ है और महबूब के सामने रो रहा है और अर्ज करता है माहिया अगर मुझसे तेरे शहर वालों की
تیرے مہمانوں کی خدمت میں کمی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، اگر میری وجہ سے تیرے کسی مہمان کا دل ٹوٹا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ کلندر کہتا ہے میں نے جا کے اس کے قدموں کو پکڑ لیا، کہا کہ مجھے معاف کر دے، میں نے غلطی کی۔ اس نے کہا تجھے میرا پتہ کس سے بتایا؟ تو کلندر کہتا ہے شہزادی کونین نے بتایا ہے، مخدومہ کائنات نے بتایا ہے، جگر گوش رسول نے بتایا ہے، مادر حسن و حسین نے بتایا ہے، زادہ علی المرتضیٰ نے بتایا ہے، شہزادی جنت نے بتایا ہے۔ وہ کلی کھڑا ہو کے کہتا ہے میں کتنا خوش وقت ہوں کہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں میرا بھی ذکر آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ کہتا ہے میں کتنا خوش وقت ہوں، سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب ہوں کہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں میرا بھی نام آیا ہے، میرا بھی ان لوگوں کی فہرست میں نام لکھا ہوا ہے کہ جن کی فہرست میں اللہ کو بھی خبر ہے، اللہ کے حبیب کو بھی خبر ہے، اس کی پیاری اولاد کو بھی خبر ہے۔ وہ کلی کہتا ہے میں آپ سے راضی ہوں، ادھر کلی نے کہا میں راضی ہوں۔ میرے محبوب نے جلوہ دکھایا، کہا جا کلندرا تو نے میرے کلی کو ناراض کیا، میں ناراض ہو گیا، تو نے اس کو راضی کر دیا، میں بھی تجھ پر راضی ہو گیا۔ تو وہ کلندر کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ جب مدینہ طیبہ میں آؤ یہ دھیان رکھ کے آؤ کہ آج بھی بی بی پاک کی یہاں حکومت ہے، اور ان کی سلطنت کے کیا کہنے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے، آقا مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے، حضرت علی المرتضیٰ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق موجود ہیں، حضرت عمر فاروق موجود ہیں، حضرت عثمان غنی موجود ہیں، عبد الرحمن ابن عوف موجود ہیں، حضرت طلحہ موجود ہیں، حضرت ابو عبیدہ موجود ہیں، حضرت معاذ موجود ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیے صحابہ موجود ہیں۔ حضرت علی پاک آتے ہیں، میرے پاک نبی دیکھا حضرت علی کے چہرے کو تو مسکرا دیے، مسکرائے۔ میں علی وہ سامنے میرے جبریل کھڑا ہے، میرے آقا فرماتے وہ سامنے میرے جبریل کھڑا ہے۔ عرض کی آقا کیا حکم ہے میرے لیے؟ فرمایا علی جبریل کہہ رہا ہے میں نے علی و فاطمہ کا نکاح عرش پہ پڑھا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، میں نے علی و فاطمہ کا نکاح عرش پہ پڑھا دیا ہے، اے محبوب تو مدینے کے فرش پہ پڑھا دے تاکہ پتہ چلے کہ وہ سلطنت بھی علی و فاطمہ کی ہے، یہ سلطنت بھی علی و فاطمہ کی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، وہاں بھی نکاح علی و فاطمہ کا پڑھایا گیا، یہاں بھی نکاح علی و فاطمہ کا، اور فرمایا کہ وہاں پر براتی 40,000 جو سب فرشتوں کا نچوڑ فرشتے ہیں، علیین فرشتے، مقربین شہانہ فرشتے، وہ سب براتی بن کے آئے، تو میں رب نے نکاح پڑھایا، جبریل نے خطبہ نکاح پڑھا ہے، اے پیارے علی، رب کہتا ہے وہاں پر لنگر بھی بانٹا گیا ہے، سبحان اللہ، لنگر بھی۔ آپ مدینے کے سرزمین پر ان کا نکاح پڑھا دے تو پتہ کیا چلا علی و فاطمہ کی عظمت و شان یہ ہے کہ زمین کا فرش بھی ان کی سلطنت ہے، رب کا عرش بھی انہی کی سلطنت ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، اب بندہ کہ یہ کیسے دو جگہ پہ کیسے نکاح ہو سکتا ہے، دو جگہ پہ کیسے؟ بھی بات یہ ہے اب میرا وطن ہے ملتان، میرا علاقہ کون سا ہے؟ ملتان سے آگے تحصیل ہے جلال پور پیر والا، جلال پور پیر والا سے آگے میری بستی ہے کھو مولوی والا، وہ میرا مسکن اور وطن ہے، میرا مولد ہے، میری ولادت کا مقام ہے۔ وہاں پر ہماری شادی ہوئی، وہاں کے مہمان وہاں شریک ہوئے، پھر لاہور آئے، یہاں کے دوستوں کے لیے یہاں دعوت ولیمہ رکھی گئی، یہاں کے دوست یہاں پر شریک ہوئے، تو یہ تو نہ ہوا کہ وہ میرا وطن نہیں ہے تو یہ میرا وطن، یا یہ نہیں ہے تو وہ وطن، جہاں میں پیدا ہوا وہ بھی میرا وطن، جہاں رہ رہا وہ بھی میرا وطن۔ تو رب نے کہا ادھر بھی علی و فاطمہ کا وطن، ادھر بھی علی و فاطمہ کا وطن۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو میرے نبی نے نکاح پڑھایا، میرے نبی نے مسجد نبوی میں حضرت علی المرتضیٰ
نے شیر خدا بی بی فاطمہ الزہرا کے نکاح پڑھایا اور اس نکاح کے وکیل بنے حضرت ابو بکر و عمر. سبحان اللہ. اس نکاح کے گواہ کون بنے؟ سبحان اللہ. حضرت ابو بکر و عمر، حضرت عثمان غنی. اللہ اکبر. یہ گواہ ہے نکاح فاطمہ و علی کے. اور ابو بکر صدیق کی ذات پر، عمر کی ذات پر بھاگنے والوں دیکھو تو صحیح. شہزادے حسنین کی اماں جان اور ابا جان کی نکاح کے اندر وٹنس کس نے دی ہے؟ سبحان اللہ. گواہی کس نے دی ہے؟ کون گواہ ہے؟ اور تم ان کے متعلق بات کرتے ہو جو فلاں راوی نے یہ کہا، ابو بکر صدیق نے ایسے کیا. میں نے کہا ایسے راوی جائیں جہنم کی آگ کے اندر. تم نے دیکھا نہیں ابو بکر نبی کے چہرے کے راوی ہیں، سبحان اللہ. ابو بکر محبوب کے حسن کے راوی ہیں، بے شک. ابو بکر نبی کے کردار کے راوی ہیں، ابو بکر میرے نبی کی گفتار کے راوی ہیں، ابو بکر میرے نبی کی وحی کے راوی ہیں، ابو بکر قرآن کے راوی ہیں، ابو بکر صدیق نبی کے فرمان کے راوی ہیں. اور تم نے دیکھا نہیں ابو بکر نبی کی مکی زندگی کے راوی ہے، غار ثور کے راوی ہے، ہجرت کے ایک ایک لمحے کے راوی ہے، مدینہ کے راوی، دنیا کے راوی بھی ابو بکر صدیق ہے. آج روضہ رسول کے راوی بھی ابو بکر صدیق ہے. گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر. ابو بکر، ابو بکر، نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی علی علی. نعرہ حیدری. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا. امام المتقین، امام الاولیاء، مشکل کشا، شیر خدا، سبحان اللہ. شیر خدا، مشکل کشا، سیف من سیوف اللہ، شیر یزداں، شاہ برداں، قوت پروردگار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس شان کے مالک علی کا نکاح کن سے ہوتا ہے؟ خاتون جنت سے، مختومہ کونین سے، اللہ. شہزادی کائنات سے، حسنین کی اماں جان سے نکاح ہوتا ہے. ذرا فرماتا مرج البحرین یلتقیان. اے محبوبہ، تصوف و معرفت کے دو سمندر آج آپس میں مل گئے. سبحان اللہ. تصوف اور معرفت کے دو سمندر آپس میں، ولایت و حکمت و محبت کے دو سمندر آپس میں مل گئے. بینہما برزخ لا یبغیان. یہ ایسے سمندر ملے ہیں کہ ان کے درمیان میں ایک نئی دنیا آباد ہو گئی ہے. ایک نئی دنیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. علی و فاطمہ سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اس نعمت کو کون جھٹلا سکتا ہے کہ جن کے ملنے سے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. جب ان کی ملاقات ہوتی ہے، ملتے ہیں، پہلے موتی آتا ہے. پہلے لولو، موتی، سبز قبا والے، حسن مجتبی. سبحان اللہ. موتی سے مراد امام حسن مجتبی ہے. والمرجان، کہ سرخ رنگ کا ایک موتی آتا ہے جس کو حسین کہتے ہیں. حسن سبز اس لیے کہ ان کو زہر دیا گیا، حسین سرخ اس لیے کہ ان کو شہید کیا گیا. فرمایا ان دونوں کے ملاپ سے مالک نے جنت کے سرداروں کو پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. جنت کے فرمایا اتنی حسین جوڑی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. میرے پاک نبی نے اپنی بیٹی کے ہاں تشریف لاتے ہیں، اپنی بیٹی کے گھر تشریف لاتے ہیں. کن کے گھر؟ میں بیٹیوں کے باپ سے کہتا ہوں، بیٹیاں بیاہ دینے کے بعد لاوارث نہ چھوڑا کرو، ان کے گھروں کو جایا کرو، ان کے گھروں کو جایا کرو. میرے نبی کی سنت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آج ہم بیٹیوں کے گھر جاتے نہیں ہیں، ان کے سسرال والے کو لاوارث سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے تو کیا آنے والا نہیں. جایا کرو. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے اپنی بیٹی کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے. آپ تشریف لے گئے بیٹی کے گھر کہ دیکھو بیٹی میری کا غسل بسر کیسے ہو رہا ہے، کیسے وہ زندگی گزار رہی ہے. آپ تشریف لے گئے نا، اور وہ بی بی فاطمہ الزہرا جنہوں نے باپ کے گھر بڑے لاڈ اور نخرے دیکھے تھے، بڑے ناز دیکھے تھے. میرے پاک نبی کی 11 ازواج مطہرات اور سب کی سب
پاک نبی کی شہزادی کو ایسے ہاتھوں پر رکھتی تھی کہ جیسے ہاتھوں پر پھول بھی رکھا جاتا ہے، ایسی محبت اور چاہت کرتی۔ اور بی بی فاطمہ الزہرا کا زیادہ وقت حضرت اما عائشہ صدیقہ کے ساتھ گزرا ہے، سبحان اللہ، سہیلی بن کر، دوست بن کر، محبت والا رشتہ رکھ کر، اور اتنی محبت کے ساتھ کہ کمال حسن تھا۔ اور یہاں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا، بی بی فاطمہ الزہرا کا جب نکاح ہوتا ہے، رخصت کی ہوتی ہے نا، وہ کس حالت میں ہوتی ہے؟ ہماری بیٹی 25 سال 30 سال 35 سال کی ہو جاتی ہے، ہم شادیاں نہیں کرتے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے ابا کے گھر میں آٹا گوندھ رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ آٹا۔ ہم کہتے ہیں بیٹی 25 سال کی ہو جائے، بی اے کر لے، ایم اے کر لے، پھر کوئی نوکری کر لے، کوئی کمائی کر لے، پھر شادی کریں گے، پھر شادی کریں گے۔ لیکن میرے نبی کا طرہ امتیاز دیکھو، میرے نبی کا اصول اور دستور دیکھو۔ آپ تشریف لائے گھر میں، بی بی فاطمہ الزہرا آٹا گوندھ رہی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ نے علیحدہ کر کے کہا، یا رسول اللہ آج بیٹی نے پہلا غسل کیا ہے، بیٹی جوان ہو گئی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر میرے گھر میں آٹا کیوں گوندھ رہی ہے؟ میں بیٹی فاطمہ سے کو آٹا گوندھنا چھوڑ دے، اس گوندھے ہوئے آٹے کی روٹی میں نہیں کھاؤں گا۔ اسی حالت میں میرے نبی نے نکاح پڑھایا، اور جب اما فاطمہ الزہرا کی رخصت کی ہو کر مولا علی کے گھر میں گئی، حضرت ام سلمہ فرماتی ہم نے ان کے ہاتھوں پر دیکھا کہ آٹا ویسے لگا ہوا تھا۔ مسلمانوں سوچو، آج ہمارے گھروں میں بربادیاں کیوں ہو گئی؟ کیوں کریٹیکل مسائل پیدا ہو گئے؟ کیوں ہمارے کرداروں پر انگلی اٹھائی گئی؟ اس کے پیچھے اسباب ہم شریعت و سنت مصطفیٰ سے روگردانی کر گئے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں دو کاموں میں جلدی کرو، بندہ فوت ہو جائے اس کے جنازے میں جلدی کرو، اور بیٹی بیٹا جوان ہو اس کی شادی میں جلدی کرو۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ فرمایا اس لیے جنازہ جلدی پڑھو کہ کہیں اس کے جسم میں کوئی تعفن پیدا نہ ہو، کوئی عیب ظاہر نہ ہو جائے، اور اس کی وجہ سے وہ مسلمان مرنے والا مسلمان رسوا نہ ہو جائے۔ جلدی جلدی اس کو اللہ کے سپرد پیش کر دو تاکہ اللہ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر اپنے جناب میں لے لے۔ تو میں اسی طریقے سے بیٹا بیٹی جوان ہو جلدی شادی کر دو، کہیں ان کے کردار میں خرابی نہ پیدا ہو جائے، کردار میں بو نہ پیدا ہو جائے۔ ہم نے کبھی سوچا اس سے متعلق؟ بیٹیاں بیٹھی بیٹھی ماں باپ کے دروازوں پر بیٹھی ہیں، بال سفید ہو رہے ہیں، ہم ان کی فکر نہیں کرتے۔ ابھی بچی ہے، لڑکا کو بسر روزگار کو لاکھوں روپے کماتا ہوگا تو ہم شادی کریں گے۔ حضرت علی پاک سے پوچھا نا میرے نبی نے، سنو میرے نبی نے اس رشتوں کو چھوڑتے ہوئے توکل اور تقوی کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی پاک سے پوچھا، میرے نبی ناتینا کل کوثر کی شان والے ہیں، بے شک پوری کائنات کے مالک وارث میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، بے شک، اور شادی کن سے کر رہے؟ حضرت علی پاک سے پوچھا، علی تیرے گھر میں کچھ ہے؟ ولیمہ کرنے کے لیے کچھ ہے؟ آج کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تو کئی دنوں سے چولہا بھی نہیں چلا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا ولیمے کا انتظام کر، اپنی زرہ آپ نے رکھی، زرہ امانت پر گرو رکھی یہودی کے پاس، 400 درہم لے کے آئے، اس سے اپنا ولیمہ کیا۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو میں اس کو بیٹی کیوں دے دوں۔ میرے نبی نے کہا کھانے کے لیے کچھ نہیں مگر رب کی ذات پر توکل رکھنے کے لیے تو سب کچھ ہے نا۔ تقوی توکل تو ہے نا۔ حضرت عثمان غنی اس زرہ کو پھر لے کے یہودی سے اس کو 400 درہم دے کے آپ نے مولا علی کو کہا کہ یہ جوانوں کا زیور ہے زرہ، سلامی میں آپ نے پیش کی۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹیاں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہے ان کی شادیوں کی، اس لیے ہمارے گھروں میں نحوست پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہمارے گھر میں برکت نہیں، کاروبار نہیں چلتے ہیں، رزق نہیں پھولتے پھولتے۔ میں کہتا ہوں کیسے پھلے پھولیں؟ جوان بیٹیاں تمہارے دروازوں پر بیٹھی بیٹھی 30 35 سال عمر گزار گئی، تم نے ان کی شادی کی فکر نہیں کی، تو وہ کیسے پھلے گی، کیسے پھولے گی؟ اے مسلمانوں، اولاد جوانوں، فوری شادی کر دیا کرو۔
ان کی شادی کی فکر کیا کرو تاکہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے تم پر کھول دے۔ تو پاک نبی اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے، دیکھو بیٹی کیسے زندگی گزار رہی ہے۔ دیکھا تو نبی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، کروڑا سلام ان کی ذات پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ آٹا گوندھ کر تندور کے کنارے بیٹھی ہیں، روٹیاں بنا رہی ہے۔ کیا بنا رہی ہے؟ روٹیاں بنا رہی ہے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے، کہا بیٹی کیا کر رہی ہو؟ عرض کی بابا روٹیاں بنا رہا ہوں۔ میں بھی بناؤں؟ یہ باپ اور بیٹی کی محبت کا طریقہ میرے نبی نے سکھایا ہے کہ بیٹیوں سے ایسے محبت کرتے ہیں، بیٹیوں سے ایسے پیار کرتے ہیں، بیٹیوں سے ایسے لگن رکھتے ہیں۔ جب کوئی باپ اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتا ہے نا، رب کی رحمت کو جوش آتا ہے، اللہ پاک کی ساری مصیبتیں ڈال دیتا ہے۔ آج اب جب بھی بیٹی کو دیکھتے ہیں تو بڑے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، اور نہ دیکھا کرو ایسے، نہ دیکھا کرو ایسے۔ بیٹیوں کے چہرے پر تیری وجہ سے مسکراہٹ آ گئی تو سمجھو کہ رب تعالیٰ راضی ہو گیا۔ میرے نبی ساتھ بیٹھ گئے، کونین کے والی، کونین کی شہزادی کے قریب بیٹھ گئے۔ بیٹی میں بھی تیرے ساتھ روٹیاں پکاؤں؟ مسکرا اپنے ابا آپ میرے ساتھ روٹیاں پکائی؟ میں ہاں۔ حضرت الزہرا نے پیڑا کر کے دیا، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پر روٹی بنائی۔ کیا بنائی؟ روٹی بنائی سرکار نے۔ بنا کے پہلے بی بی فاطمہ الزہرا نے روٹی لگائی، اور اس کے ساتھ ہی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی لگائی تندور میں۔ جو بی بی فاطمہ الزہرا نے لگائی تھی پک گئی، انہوں نے اتار لی۔ جو پاک نبی نے لگائی تھی دیکھتے ہیں وہ کچی ہے، پھر دیکھتے ہیں وہ کچی ہے، پھر دیکھتے ہیں کوئی ساری روٹیاں پک گئی، وہ روٹی کچی کی کچی ہے۔ ارے فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہے بابا جان یہ کیا معاملہ، باقی سب روٹیاں پک گئی، یہ روٹی نہیں پکی، اس کو آپ نے اثر نہیں کیا؟ تو میں بیٹی فاطمہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جس کو ہمارے ہاتھ لگ جائے وہ چلتا نہیں۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جس محمد، یا محمد، حق 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 محمد۔ یا محمد۔ آقا فرماتے ہیں جس روٹی کو ہمارے ہاتھ لگ جائے یہ تو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ اس کو نہیں جلا سکتی۔ تو مجھے یہ بتاؤ وہ ابو بکر و عمر جن کو میرے نبی کا پورا وجود لگا ہے، سبحان اللہ، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک آٹے کے روٹی کو نبی کا ہاتھ لگ جائے وہ آگ اس پر اثر نہیں کرتی ہے، تو ابو بکر و عمر جو نبی کے ساتھ آرام فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر تربیت دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بیٹیوں کے حوالے سے۔ آخری بات ہے کہنا لازم سمجھتا ہوں، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ تشریف لائیں تو کچھ رنجیدہ تھی، پریشان اور اداس تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ عرض کی بابا رات کسی بات پر علی پاک مجھ سے رنجیدہ ہو گئے، ناراض ہو گئے، تو میں اس وجہ سے اداس اور پریشان ہوں۔ میرا آقا فرماتے ہیں پھر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو مناتی رہی، میں ان کے دائیں جانب جاتی تھی، وہ کروٹ بدل کے ادھر کر لیتے، میں ادھر آتی وہ ادھر کر لیتے، لیکن تہجد کے وقت میں علی پاک مجھ سے راضی ہو گئے، علی پاک مجھ سے راضی ہو گئے، تو میں اس وجہ سے رات کو خفا رہی۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ سن میری بات، مجھے اس پاک پروردگار کی ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اگر علی تم سے راضی نہ ہوتا اور اسی حالت میں تمہیں موت آ جاتی میں رب کا نبی تیرا جنازہ نہ پڑھنے کے لیے۔ یہ تربیت کی میرے نبی نے کہ بیٹی فاطمہ تیرا جتنا مزید بلند، جتنا مرضی بلند مقام ہے، مگر تیرا خامد کو راضی کرنا سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔ کہ تو اپنے خامد کو ناراض نہیں کر سکتی۔
آقا فرماتے ہیں کہ جس کا خاوند اس حال میں رات گزارے کہ اپنی بیوی پر ناراض تھا اور صبح ہو گئی، ساری رات رب کے فرشتے اس پر لعنت برساتے ہیں، اس عورت کو لعنت کرتے ہیں کہ خاوند اس حال میں رات گزارے۔ اور خاوند کے لیے بھی ہے، اگر کسی خاوند نے زیادتی کی اپنی بیوی کے ساتھ، اس حال میں عورت نے رات گزاری کہ اس کے دکھ کی تکلیف کی وجہ سے تڑپتی رہی، تو رب کے فرشتے مرد پر لعنت بھیجتے ہیں کہ تیری تکلیف کی وجہ سے تیری بیوی کیوں تڑپی ہے۔ تو آج کے ماحول میں کیا ہوتا ہے، بیوی کو مرد کے حقوق کی خبر ہی نہیں ہوتی، کہتے جائے بھاڑ میں، چند روپوں کی خاطر اپنی خاموش سے لڑائی، میں نے فلاں فنکشن پہ نیا سوٹ پہن کے جانا تھا، مجھے نیا سوٹ نہیں لے کے دیا، اس پہ لڑائی۔ بھئی اتنے تیرے گھر میں کپڑے پڑے ہیں، کوئی ایک پہن کے چلی جا۔ ایک خاتون میرے پاس آ گئی، جی میں اپنے خامد سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ کے دیکھیں جی میرے کزن کی شادی تھی تو مجھے نیا سوٹ نہیں لے کے دیا، میری عزت بھی رکھی۔ میں نے کہا بتاؤ اس کا کاروبار؟ نہیں، کاروبار جائے بھاڑ میں، میں نہیں مانتی اس چیز کو۔ میں نے کہا بتا اس میں کوئی قرض تو نہیں؟ کہتے قرض تو ہے، 10 12 13 لاکھ روپے دینا ہے۔ میں نے کہا تجھے اتنی حیا نہیں آتی؟ مقروض بندے کی تو رب کہتا ہے قربانی بھی نہ دے۔ بندہ مقروض ہے تو بندہ حج پہ بھی نہ آئے، بندہ مقروض ہے تو بندہ صدقہ خیرات نہ کرے۔ میں نے کہا تجھے حیا نہیں آئی؟ رب اپنے حقوق سے بند کرتا ہے، تو کہتی ہے کہ میرے حقوق یہ پورے کرے۔ کیا تیرے پاس لباس نہیں ہے، کپڑے نہیں پہنے تو پہنے تھے نا میں نے، یہ میری عزت ہے؟ یعنی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی خاطر اپنے گھروں کو خراب کرنا۔ کمپرومائز کرو ایک دوسرے کے ساتھ، اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرو، رشتہ بڑا مقدس ہے۔ آپ دیکھیں تو اسی پاک نبی نے اپنی شہزادی کو کہا کہ اگر تیرا خاوند ناراض رہتا اور اسی حالت میں تجھے موت آ جاتی تو میں محمد تیرا جنازہ نہ پڑھتا۔ نبی اپنی شہزادی کو سختی تاکید فرما کر اپنی امت کی تمام خواتین کو سبق دے رہے ہیں کہ خاوند کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر انا نہ بنایا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے گھروں کو خراب نہ کیا کرو۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا بابا کے گھر آتی ہے، آقا فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ کیسے گزارا کرتا ہے؟ رسول اللہ لکڑیاں بھی خود جنگل سے لے کے آتی ہوں، پانی بھی خود بھر کے لاتی ہوں، چکی بھی خود چلاتی ہوں، ساری رات چکی چلاتی ہوں، دانے پیستی ہوں، آٹا بنتا ہے، پھر صبح کو روٹیاں پکاتی ہوں، گھر کا جھاڑو بھی خود دیتی ہوں، گھر کا پانی بھی خود، سارا کچھ خود کرتی ہوں، اسرائیل کری میں تو خود سنبھالتی ہوں۔ آج گھروں میں نوکر چاکر بھی ہوتے ہیں، پھر بھی عورت نہ خوش ہے۔ نہ چکی چلانی پڑتی عورتوں کو، نہ لکڑیاں اکٹھی کرنی پڑتی ہیں، گھر کے اندر چولہے موجود ہیں، یوں تیل لگاؤ چولہا، آپ تو تیل لگانے کی ضرورت ہی نہیں، آٹومیٹک یوں بٹن گھماؤ چولہے جل جاتے ہیں، پھر بھی ناشکری ہے زبان پر۔ تمہیں کیا خبر کہ ان لوگوں نے کیسی زندگی گزاری ہے؟ بی بی فاطمہ زہرا نے آ کے یا رسول اللہ کام زیادہ ہو گیا، کوئی کنیز ایک آدھ عطا فرما دے، میرے کام میں ہاتھ بٹائے۔ میرے نبی نے کہا کہ اس سے بہتر نہ دے دوں، آج کے سونا دے دے۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹی ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کر، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کر، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کر، اللہ تعالیٰ تیرے کام میں مددگار پیدا فرما دے گا۔ کنیز نہیں دی، خادم و نوکری نوکرانی نہیں دی ہے۔ آگے آپ نے ورد وظیفہ اللہ کا ذکر بتا دیا، پھر پوچھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ کسی کنیز کی لوڑ ہے؟ آج کی یا رسول اللہ جب سے اللہ کا ذکر دیا مجھے کسی کی لوڑ ہی نہیں ہے، سارے کام خود ہی ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے میرے دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں بچیوں، آپ سب تک میری آواز پہنچ رہی ہے، خدا را اپنی زندگی کو اما فاطمہ زہرا کی زندگی کے مطابق موڑ لیجئے، درگزر کرنا سیکھیں، صبر کرنا سیکھیں، قناعت کرنا سیکھیں۔ اور میں آج کے دور کے باپوں کو کہتا ہوں جو بیٹیوں کے باپ ہیں، بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں ان کی شادیاں کر دو، یہ میرے آقا کا فرمان ہے، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اس لیے تمہارے لیے خیر ہے، اس لیے تمہارے لیے برکت ہے۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ابھی بچی ہے، 20 سال کی ہو گئی بچی ہے، 25 سال کی بچی ہے، 30 سال کی بچی ہے، کر لیں گے،
پھر تمہارا اللہ ہی حافظ ہے. پھر نہ کہنا کہ سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا. بڑی بڑی بری خبریں میرے پاس آتی ہیں ان حوالے سے، اور کبھی کبھی ایسی خبریں آتی ہیں بیٹیوں کے حوالے سے، ان معاملات کے حوالے سے کہ ذہن کھول اٹھتا ہے، برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں. وہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ معاملات کیوں ہوتے ہیں کہ ہماری اپنی سستی قائم ہے، غفلت ہے ہماری. اپنی اس غفلت سے اپنے آپ کو بچائیے. پھر دیکھیے میرا رب کتنا مہربان ہوتا ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیٹی کی شادی 20 سال کی عمر میں 25 سال کی عمر میں نہیں کی ہے. بیٹی جوان ہو گئی، سرکار نے شادی کر دی. اما عائشہ صدیقہ کا نکاح پاک نبی کے ساتھ کس عمر میں ہوا تھا؟ 7 سال کی عمر میں. اس سال میں اور رخصتی میں 2 روایتیں. ایک روایت اما عائشہ کی عمر 9 سال سے رخصتی ہوئی، ایک روایت اب 12 سال کی تھی رخصتی ہوئی. 12 سال کی زیادہ قوی اور مضبوط ہے. آپ بالغ ہو چکے تھے، اما عائشہ کی رخصتی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہن بنی تھی. تو پاک نبی نے بھی اپنی بیٹیوں کی شادی اتنی عمروں میں کی ہے. 18-20 سال کی عمر اسلام تعین نہیں کرتا، اسلام بلوغت کی عمر دیکھتا ہے. بیٹی بالغ ہو گئی تو فوراً شادی کر دو. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تم پر کتنا مہربان ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے.